کہ ارشاد رب العزت ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو میں نے اس لیے خلق کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ ہماری اور جنات کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہے عبادت الہی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اب اللہ کی عبادت کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام نے جتنی بھی عبادت ہمارے اوپر واجب کی ہیں ان میں ثواب ہے۔ نماز پڑھو ثواب ہے، روزہ رکھو ثواب ہے، حج کریں ثواب ہے، جو بھی عبادت کریں ثواب ہے۔ اور حضور پاک جو اللہ کی زبان ہے، وما ینطق عن الہویٰ، اللہ کی وحی کے علاوہ جو بھولتا نہیں ہے، اس حضور پاک نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کبھی کہتا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کبھی کہتا ہے علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی عبادت علی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ باقی جتنی بھی باتیں ہیں ان میں ہمارا ذاتی مقصد ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، وہ واحد جو عبادت ہے وہ مولا علی کا ذکر ہے۔ مولا علی کے ذکر کے علاوہ باقی کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو ہماری اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہو۔ ہماری اور جنات کی تخلیق کا مقصد ذکر علی ہے۔ ذکر علی کے علاوہ نہ ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، نہ جنات کی تخلیق کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو مولا کی محبت یا مولا کا ذکر ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم فقط اپنے بارگاہوں میں بیٹھ کر کے ذکر کریں، یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ذکر کریں، یا اپنے آستانوں میں بیٹھ کر کے ذکر کریں، یا فقط اپنے شہر یا اپنے گاؤں میں ذکر کریں۔ نہیں، یہ مولا کا وہ ذکر ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ شریعت نے جتنی بھی باتیں ہمارے اوپر واجب کی ہیں وہ کسی نہ کسی مجبوری کی تحت معاف ہو سکتی ہے۔ نماز واجب ہے، تو بیمار ہو گیا، سفر میں ہو گیا، قصر ہو گئی۔ روزہ واجب ہے، تو بیمار ہو گیا، آگے کفارہ ہے، چھوڑ دے۔ حج واجب ہے، تو غریب ہے، نہ کر، چھوڑ دے۔ زکوٰۃ واجب ہے، تو مفلس ہے، قرض دار ہے، نہ دے زکوٰۃ۔ جتنی بھی شریعت میں باتیں ہیں مجبوری کی تحت، کسی بہانے کی تحت معاف ہو سکتی ہیں، مگر کائنات میں واحد عبادت ذکر علی ہے، عشق علی ہے، محبت علی ہے، جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر تو مسافر ہے، تجھے روزہ معاف ہے مگر محبت علی معاف نہیں۔ تو مفلس ہے، تجھے حج معاف ہے، محبت علی معاف نہیں ہے۔ تو غریب ہے، تجھے زکوٰۃ معاف ہے، محبت علی معاف نہیں ہے۔ تو بیمار ہے، تجھے روزہ معاف ہے، نماز معاف ہے، مگر ذکر علی، محبت علی معاف نہیں ہے۔ کائنات میں واحد عبادت مولا کا ذکر ہے، مولا کی محبت ہے، جو واجب نہیں لازم ہے اور کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جب ہم اپنے گاؤں تھے مولا کا ذکر کرتے تھے، آپ بھی سنتے تھے، آپ کو سناتے تھے۔ اور جب ہم سفر میں بیٹھے تھے، میرے یہ دو بھتیجے میرے ساتھ تھے، سفر میں جو بھی ہم آپس میں بیٹھے تھے، اور ایک تو دوست مسافری میں ہمارا ہو گیا، وہاں بھی ہم مولا کا ذکر ہی کر رہے تھے۔ اور آج جو ہم اس کھنڈرات اور اس ویرانی والی جگہ پہ یہ ذکر کر کے ہم اپنے رب کو گواہ بناتے ہیں کہ یا اللہ دیکھ کہ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے ہم وہ پورا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے نبی کو بھی خوش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ تم نے فرمایا کہ زین مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، کہ جہاں بھی رہو علی کا ذکر کرو۔ ہم سفر میں بھی مولا کا ذکر کرتے آئے، اور اس ویرانی میں، اس کھنڈرات میں ہم مولا کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور جو اس کھنڈرات میں رہنے والے جنات ہیں جو ہم نے محسوس کیے ہیں وہ بھی خوشی سے سن رہے ہیں، کیونکہ مولا کا جو ذکر ہے انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یہ ہم اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ تو مولا کا ذکر ضروری ہے، مولا کا ذکر واجب ہے، جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ہر صورت میں ہم کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اور یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ثواب۔ اسلام میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ثواب کی نیت سے بندہ کرتا ہے، کروں جنت ملے۔ کائنات میں، اسلام میں واحد عبادت محبت علی ہے، ذکر علی ہے، جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ ہر مذہب میں عبادت کے ٹائم ہوتے ہیں، عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہودیوں میں دیکھیں، ان کی عبادت کا ٹائم ہے، اپنے ٹائم پر وہ جو ہیں وہ گرجا میں جائیں گے۔ اب عیسائیوں کے پاس دیکھیں، عبادت کا ٹائم ہوتے، اپنے ٹائم پہ وہ جو ہیں وہ
कलीसा में जाएंगे। आप हिंदुओं के पास देखें, उनके इबादत के टाइम में अपने टाइम पे मंदिरों में जाएंगे। आप मुसलमानों में देखें कि इबादत का जो नमाज का है वो टाइम है, अपने टाइम पे नमाज में जाएंगे। इस्लाम में चाहे दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, मुसलमानों और गैर मुसलमानों में, सारों में वाहिद इबादत ज़िक्र अली, मोहब्बत अली है, जिसका कोई भी टाइम नहीं है और जिसका कोई भी वक्त नहीं। आप जहाँ भी रहो मौला का ज़िक्र करो, जिस वक्त भी चाहो मौला का ज़िक्र करो, जो तुम्हारी तख्लीक का एक मकसद भी है, तो उसके अलावा जो अल्लाह की रज़ामंदी का एक ज़रिया भी है। और बेशक मौला का ज़िक्र जो हम सब पर वाजिब है। दुआ में याद रखिएगा। या अल्लाह।